ڈسکس کریں گے سندھ ایپیڈیمک ڈیزیزز ایکٹ 2014۔ میں اس کی اہمیت بتانا چاہوں گا۔ آج کل جس طرح کرونا انوائرمنٹ ہے، کرونا وائرس اسپریڈ ہوا ہے، تو لہٰذا مختلف انڈسٹریز میں مختلف سچویشن میں ظاہر ہے اس کرونا وائرس کا سوسائٹی کے ساتھ انڈسٹریز کے اوپر بھی بڑا امپیکٹ آیا ہوا ہے۔ کہیں پہ بزنسز ڈاؤن ہے، کہیں پہ ڈاؤن سائزنگ کی سچویشن ہے۔ تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ اس ایکٹ کے حوالے سے کچھ جانا جائے، اس کے بارے میں کچھ اسٹڈی کیا جائے۔ ہم اس کے حوالے سے پڑھتے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سندھ ایپیڈیمک ایکٹ 2014، اس کے جو آبجیکٹو ہے ٹو کنسولیڈیٹ دا لا ریلیٹنگ ٹو دا پریونشن آف دا اسپریڈ آف ڈینجرس ایپیڈیمک ڈیزیزز ان دا پروونس آف سندھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ ایپیڈیمک ایکٹ 2014 جب یہ انیکٹ کیا گیا، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو وبائی امراض ہیں جو اس معاشرے میں پھیلتے ہیں، جن کا پھیلاؤ اس معاشرے میں ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے بیماریاں عوام الناس میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں، تو لہٰذا اس کے اسپریڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو اس سے بچاؤ کے لیے ایک ایکٹ کا جو ہے انیکٹمنٹ کیا گیا تھا، جس کا نام رکھا گیا سندھ ایپیڈیمک ایکٹ 2014۔ اور اب یہ اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ پروونس آف سندھ کے اندر ہے۔ ہم آگے بڑھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا سمجھ لیں کہ ایپیڈیمک ڈیزیزز ہوتا کیا ہے۔ تو ہم تھوڑا سا ایپیڈیمک ڈیزیزز کے حوالے سے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ دو طرح کے ٹرمنالوجیز نارملی یوز ہوتی ہیں، ایک ایپیڈیمک ہوتا ہے، دوسرا پینڈیمک یوز ہوتا ہے۔ اگر ایپیڈیمک کے حوالے سے اگر ہم ڈسکس کریں اور ان کے بیچ میں جو ڈفرنس ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو مین ڈفرنس جو نظر آتا ہے وہ ہے جیوگرافیکل اسپریڈ کا، جیوگرافیکل امپیکٹ کا۔ ایپیڈیمک نارملی جو ود ان دا کمیونٹی ٹو کمیونٹی جو ہے وائرس اگر وہ اسپریڈ ہو رہا ہوتا ہے اور ود ان اسپیسیفک جیوگرافیکل لوکیشن میں ہوتا ہے، تو اس کو ہم ایپیڈیمک کا نام یا ٹرم یوز کرتے ہیں۔ جو پینڈیمک وہ چیز ہوتی ہے جو بیونڈ ون ٹیریٹوریل لمٹس ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل کرونا وائرس ہے، جب یہ چائنا میں ہوا تو اٹ واز نون ایز این ایپیڈیمک بیکاز آف جیوگرافیکل لمیٹیشن ود ان دا ووہان سٹی، کیونکہ اس وقت جو ہے اس کا پھیلاؤ صرف ووہان سٹی تک تھا۔ جیسے جیسے یہ اس کا پھیلاؤ بڑھتا چلا گیا، یہ ایپیڈیمک سے یہ پھر پینڈیمک کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ تو لہٰذا اب یہ جو کرونا وائرس ہے وہ تھرو آؤٹ ورلڈ میں ہے، وہ پینڈیمک کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ تو یہ بڑا میجر ڈفرنس ہے اس کے اندر، اور یہ ہمیں سمجھنا ہوگا تاکہ ہم آگے چل کے اس ایکٹ کی جو افادیت ہے اور اس کا جو اطلاق ہے وہ سمجھ پائیں۔ اس کی کچھ ڈیفینیشنز ہیں ایکٹ کے اندر دی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ ڈیزیزز کیا ہوتی ہیں، مینس ڈینجرس ایپیڈیمک ڈیزیزز۔ اگر آپ ڈیزیز کی جو ٹرمنالوجی پہ تھوڑا سا فوکس کریں، اف یو گوگل اٹ اینڈ فائنڈ دا میننگ آف دا ڈیزیز، جو آپ کے جو فنکشنز ہے، باڈی کے فنکشنز ہے، اگر اس میں کوئی ایسا ڈس آرڈر پیدا ہو جو ادر دین دا انجری ہو، تو ہم اس کو ڈیزیزز کہتے ہیں۔ گورنمنٹ کیا ہے؟ اگین گورنمنٹ مینس دا گورنمنٹ آف سندھ، اینڈ ہم اس کو جب پروونشل کانٹیکس میں بات کرتے ہیں تو پروونشل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ سیکشن نمبر 3 بتاتا ہے ایپیڈیمک ڈیزیز ایکٹ 2014 کا جو سیکشن نمبر 3 ہے وہ بتاتا ہے پاورز ٹو ٹیک اسپیشل میجرز اینڈ پرسکرائبڈ ریگولیشنز ایز ٹو ڈینجرس ایپیڈیمک ڈیزیزز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کے پاورز کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہے، جو اس طرح کی صورتحال کو نمٹنے کے لیے جو ریگولیشنز وہ تیار کرتے ہیں وہ کیا ہے اور کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ سیکشن نمبر 3(1) when at any time government is satisfied that the province or any part thereof is visited by or threatened with an outbreak of any disease, government, if it thinks that the ordinary provisions of the law for the time being in force are insufficient for the purpose, and by public notice prescribes such temporary regulations to be observed by the public or by any person or a class of persons as it shall deem necessary to prevent the outbreak of a such disease or the spread thereof, and may determine in what manner and by whom any expenses incurred, including compensation if any, shall be defrayed۔ اب اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سیکشن نمبر 3 provides an authority to the government, it is the authority of the government، کہ وہ کسی بھی طریقے کا اصول، قانون یا کوئی آرڈیننس کی شکل میں یا کسی ایگزیکٹو یا ایڈمنسٹریٹو آرڈر کی صورت میں اطلاق کر سکتی ہے ود ان آبجیکٹو، کہ اگر وہ سمجھتی ہے گورنمنٹ از سیٹسفائڈ دیٹ اگر وہ جو اویلیبل لا ہے، اویلیبل قانون ہے، جو وہ سفیشینٹ نہیں ہے اس ڈیزیز کے اسپریڈ کے کنٹرول کے لیے، تو لہٰذا یہ گورنمنٹ کی ثوابدید ہے۔ اس طرح کا کوئی بھی قانون وہ بنا سکتی ہے جس میں کسی بھی عام فرد کو، عام و خاص کے اوپر اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے،
اور طریقہ کار بھی وہ وضع کر سکتی ہے، اور نہ صرف طریقہ کار، لہٰذا اس کے جو ایکسپینسز ہیں وہ بھی وہ ڈیٹرمائن کرے گی کہ کون سے ایکسپینسز کہاں کس کو بیئر کرنے ہیں. کچھ گورنمنٹ کو کرنے ہیں، انڈیویجول کو کرنے ہیں، کسی بزنس کمیونٹی کو کر رہے ہیں، امپلائر کو کرنے ہیں، یا لیبر کو whoever it is. وہ مجاز ہے، گورنمنٹ مجاز ہے اس بات کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کون سا قانون کس طریقہ کار سے ہوگا اور اس کے تمام تر اخراجات کون برداشت کرے گا. سیکشن نمبر 3 section 2 section number 3 and subsection 2 in particular, and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, government may take measures and prescribe regulation for the inspections of a persons traveling by railway or otherwise, and the segregation in hospital, temporary accommodation or otherwise of a person suspected by the inspecting officers of being infected with any such diseases. یہ بھی گورنمنٹ کا اختیار ہے سیکشن نمبر 3 سب سیکشن 2 کے تحت کہ اگر وہ گورنمنٹ چاہے تو وہ انسپیکشن بھی کر سکتی ہے ایک یا ایک سے زیادہ کسی بھی آدمی کا، کسی بھی ایسے شخص کا جس کے اوپر ان کا یہ خیال ہو کہ یہ وہ شاید ڈیزیز کو کیری کر رہا ہے یا انفیکٹڈ ہے، یا وہ کوئی انفیکٹ یا ڈیزیز کا کاز، اسپریڈ کا کاز بن سکتا ہے، اور اس کو کوارنٹائن بھی کر سکتی ہے، اس کے ہاسپٹل کی اکوموڈیشن کو بھی کر سکتی ہے، گھر میں بھی کر سکتی ہے. دس از این اتھارٹی آف دا گورنمنٹ کہ گورنمنٹ چاہے تو ان کے گھر میں بھی ان کو لائک کوارنٹائن کر سکتے ہیں، سیگریگیٹ کر سکتے ہیں، ان کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں، کسی ہاسپٹل کو متعین کیا جا سکتا ہے، ٹیمپرری اکوموڈیشن وغیرہ، وہ ساری چیزیں گورنمنٹ کی اختیارات کا حصہ ہے. Section number 3, subsection 3, government may by general or special order empower a deputy commissioner to exercise in relation to the district all the powers under this section exercisable by the government in relation to the province, other than the powers to determine in what manner and by whom any expenses incurred, including compensation if any shall be defrayed. یہ پروونشل گورنمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ کسی بھی اپنے پبلک آفیسر کو، ڈی سی کو، یا کسی بھی اور آفیسر کو یہ اختیارات جو ہے وہ خود بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں یا ڈیلیگیٹ بھی کر سکتے ہیں، جو ایز این اے گورنمنٹ، ایز این اے پروونشل گورنمنٹ وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اس کے اوپر میں ایگزامپل کے ساتھ ڈسکس کروں گا. مینس اگر فار ایگزامپل ایک گورنمنٹ چاہے تو کسی بھی ڈی سی کو نہ صرف اس کے پاور بلکہ ایک پروونشل گورنمنٹ لیول کے پاور دے سکتی ہے، تاکہ وہ جہاں پہ وہ لوکلٹی میں وزٹ کرتا ہے اور جہاں پہ وہ سمجھتا ہے کہ وہاں پہ مزید جو ہے کچھ آرڈرز کی ضرورت پیش آتی ہے، کچھ انسٹرکشن کی ضرورت پیش آتی ہے، تو وہاں پہ ہی ول بی ڈیمڈ ٹو بی لائک اے پروونشل گورنمنٹ کین ایشو این آرڈرز، اور وہ اپلیکیبل ہوتے ہیں تمام تر اس جوریڈکشن میں جہاں پہ ڈی سی ایکسرسائز کرتا ہے، سوائے اس کے کہ جو پینلٹیز اماؤنٹ یا جو طریقہ کار وضع ہے اسپیشل آرڈر میں جس کے تحت وہ پاورز کسی بھی پبلک آفیسر کو ڈیلیگیٹ کیے گئے ہیں. Section number 3, subsection 4, the exercise of powers delegated by the government shall be subject to such restrictions, limitations, and conditions, if any, as may be specified by the government and to the control of and to revision by the government. یہ گورنمنٹ کا ثوابدید اختیار ہے کہ گورنمنٹ کسی کو بھی جو پاور دے رہی ہے کچھ اس کے اوپر ظاہر کنڈیشنز ہوں گی، کہیں پہ لمیٹیشنز ہوں گی، کہیں پہ ریسٹرکشنز ہوں گی، تو وہ جو ہے گورنمنٹ کے نوٹیفیکیشن کے تھرو نوٹیفائی کیا جائے گا، اور گورنمنٹ ہی کا یہ اختیار ہے کہ وہ پاورز کب وڈرا کر سکتی ہے. پینلٹی سیکشن نمبر 3 4, any person disobeying any regulation or order made under this act shall be deemed to have committed an offense punishable under section 188 of the Pakistan Penal Code 1860. سیکشن نمبر 4 جو پینلٹی ہے وہ اس بارے میں بتاتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر گورنمنٹ آف سندھ کے جو بھی آرڈرز ہیں، نوٹیفیکیشنز ہیں، اس کی اگر خلاف ورزی کرتا ہے، اس کو ریزسٹ کرتا ہے، یا کسی ریزسٹنس یا خلاف ورزی میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، تو اس کے اوپر سیکشن نمبر 188 اکارڈنگ ٹو دا پاکستان پینل کوڈ 1860 کے تحت کاروائی کی جا سکتی ہے. ہمیں اب تھوڑا سا اس کے حوالے سے ہم دیکھنا پڑے گا کہ جب یہ سیکشن ریفر کر رہا ہے سیکشن 188 کے حوالے سے، تو 188 ہے کیا بیسیکلی. میں اس لحاظ سے میری کوشش ہوگی کہ میں نے ریکمنڈیشن دی ہیں، یہ ریکمنڈیشن تمام تر ان لوگوں کے لیے ہیں اسپیشلی جو اس گورنمنٹ کے اقدام کے حوالے سے کچھ مطمئن نظر نہیں آتے ہیں، یا اس کے خلاف کچھ لائک ریزسٹنس کریٹ کر رہے ہیں، یا ان کی ڈس اوبیڈنس میں آ رہے ہیں.
تو یہ بڑا لازمی ہے جاننا ہم عوام الناس کے لیے کہ آخر یہ کیا چیز ہے جس کے اندر گورنمنٹ نے اس بات کے بارے میں اشارہ کیا ہے. تو ہم پڑھتے ہیں، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم سیکشن نمبر 188 پڑھیں تو ہم صرف اس کو آئسولیشن میں نہ دیکھیں. پلیز ریڈ سیکشن 188 with section 186, 187 and 189 of Pakistan Penal Code 1860 together with Pakistan Penal Code Amendment Ordinance 2019. تو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ سیکشن نمبر 188 میں آخر ہے کیا. پاکستان پینل کوڈ 1860. پہلے ہم آ جاتے ہیں اس کے اوپر کہ جس کا ریفرنس دیا گیا ہے. Disobedience to order duly promulgated by the public servant. Whoever, knowing that by an order promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order, he is directed to abstain from a certain act or to take certain orders with certain property in his possession or under his management, disobeys such direction, shall, if such disobedience causes or tends to cause obstructions, annoyance, or injury, or a risk of obstructions, annoyance, or injury to any persons lawfully employed, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month, or with fine which may extend to rupees 600, or with both. And if such disobediences causes or tends to cause a danger to human life, health, or safety, or causes or tends to cause a riot or a fray, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months, or with fine which may extend to rupees 3000, or with both. اس کو تھوڑا سا مفہوم سمجھ لیتے ہیں. جو شخص within the geographical and administrative control of province of Sindh وہ جانتا ہے کہ اس طرح کا کوئی آرڈر، کوئی انسٹرکشن گورنمنٹ نے ایشو کیا ہے اور جس میں اس بات کا اطلاع اور ادراک دیا گیا ہے کہ یہ چیزیں، کون سی چیزیں ممنوع قرار کی دی گئی ہیں، کن چیزوں کی اجازت نہیں ہے اور کن چیزوں کی اجازت ہے. باوجود اس کے اگر وہ جانتا ہے اور اگر وہ نہیں بھی جانتا ہے لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز، اس طرح کا کوئی آرڈر پروملگیٹ ہو چکا ہے، انیکٹ ہو چکا ہے، ایشو ہو چکا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اسٹل اگر وہ شخص اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یا اس کے بارے میں کوئی غلط افواہ پھیلاتے ہوئے یا لوگوں کو ورگلانے کے سلسلے میں پایا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے کسی ہیومن لائف کو، کسی پبلک سرونٹ کو، یا جس کے حوالے سے کسی کامن پیپل کی سیفٹی کے حوالے سے کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، یا اس کے نتیجے میں کوئی فساد برپا ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں گورنمنٹ نے پینلٹی انٹروڈیوس کی ہے جس کے اندر نہ صرف اس کو جیل ہو سکتی ہے، وہ جیل 1 مہینے تک ہو سکتی ہے، اور 600 روپے کا فائن بھی لگ سکتا ہے، یا دونوں لگ سکتی ہیں. اور اگر اس طرح کی کوئی ایسی چیز اگر ڈس اوبیڈنس ہے جو پبلک ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے اور دنگے فساد کی صورت اختیار کر لیتی ہے، تو اس صورت میں وہ جو جیل ہے وہ 6 مہینے تک بڑھ سکتی ہے، یا 3000 روپے کا فائن بھی لگایا جا سکتا ہے ایسے اشخاص پہ جو لوگ اس طرح کی ڈس اوبیڈنس میں یا آفینسز میں پائے جاتے ہیں، یا دونوں ہو سکتی ہیں. اب اس کو تھوڑا ایکسپلین کر لیتے ہیں کیا ہے. اٹ از ناٹ نیسسری دیٹ آفینڈر شوڈ انٹینڈ ٹو پروڈیوس ہارم or contemplate his disobedience is likely to produce harm. It is sufficient that he knows of the order which he disobeys and that his disobedience produces or is likely to produce harm. یہ بڑا واضح ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا انٹینشن جو ہے وہ پازیٹیو ہو. انٹینشن اس پہ نہیں دیکھا جائے گا، اس کے اوپر یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ دانستہ یا نادانستہ طور پہ کر رہا تھا، لیکن یہی کافی ہے اس کے آفینس کو ڈکلیئر کرنے کے لیے کہ اس کو پتا تھا یہ آرڈر ہے، لیکن باوجود اس نے اس کی ڈس اوبیڈنس یا ڈیفائی کی ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں انٹینشنز کو نہیں دیکھا جائے گا بالکل، تو لہٰذا وہ آفینڈیبل آفینس ہے، اور یہ پنشبل جو ہے کرائم یا آفینس ہے. An order is promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order, directing that a religious procession shall not pass down a certain street, and knowingly disobeys the order and thereby causes danger of riots, A has committed the offense defined in the sections. یہ تھوڑا سا السٹریٹ کیا گیا ہے اس کانٹیکسٹ میں جہاں پہ مختلف مذہبی اجتماع ہوتے ہیں، یا کوئی جلسے جلوس ہوتے ہیں، یا کوئی اور پبلک گیدرنگ ہوتی ہے، پولیٹیکل گیدرنگ ہوتی ہے، اور جب ان کو اجازت نہیں دی جاتی ہے یا کوئی پبلک آرڈر آ جاتا ہے لیکن وہ اس چیز کو ڈیفائی کرتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہو جائے گا.
اس کی السٹریشن ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی لمیٹیشن ہے کہ یہ آئسولیشن میں. اس طرح کا کوئی بھی گورنمنٹ آرڈر جو پبلک سیفٹی کے لیے پرومولگیٹ کیا گیا ہے اور اس کا اطلاق اگر وہ پروونشل لیول ہے, ڈسٹرکٹ لیول ہے یا ڈویژن لیول ہے, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا سب کے لیے کہ وہ صرف اس کانٹیکسٹ میں نہیں ہے, اس کو کانٹیکسٹ وہ براڈر ٹرم میں ہے. یہ السٹریشن صرف اسپیسیفکلی ایگزامپل کے طور پہ دیا گیا ہے. لہٰذا جو بھی پبلک گورنمنٹ آف سندھ کا آرڈر ہوگا ریگارڈنگ دا گیدرنگ اینڈ آل, اٹ ول بی اپلیکیبل اینڈ ول بی ٹرائڈ انڈر دا سیکشن 188 آف پاکستان پینل کوڈ 1860. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اب تھوڑا مزید دیکھ لیتے ہیں. سیکشن 186 کیا کہتا ہے؟ obstructing public servant and discharge of public functions. اگر کسی بھی پبلک سرونٹ کو, چاہے وہ پولیس سے ہو, لا انفورسنگ ایجنسیز ہو, لا انفورسمنٹ ایجنسیز جس طرح ہوتی ہیں, وہ مختلف چیزیں جو پیس کو مینٹین کرنے کے لیے ایکسرسائز کرتی ہیں, رینجرز ہیں یا کوئی ایسا لیبر انسپیکٹرز ہیں, فیکٹری انسپیکٹرز آ جاتے ہیں, یہ انڈسٹری وائز میں بات کر رہا ہوں, کوئی ایسی کوئی چیز ہے تو اس کو بھی اگر کوئی ڈیفائی کرتا ہے تو وہ بھی 188 کے تحت ہی ٹریٹ ہوگا. سیکشن نمبر 186 یہی کہتا ہے, اور اس کی پنشمنٹ بھی ڈیفائن کی ہے کہ وہ 3 مہینے تک جو ہے ان کو جیل ہو سکتی ہے اور اس کے اوپر 1500 کا فائن بھی ہو سکتا ہے. 187 کیا کہتا ہے؟ omission to assist public servant when bounded by law to give assistance. اگر پبلک سرونٹ کو کوئی سپورٹ نہیں ملتی ہے جبکہ لا کے حساب سے وہ ذمہ دار ہے, جس طرح ابھی کورونا وائرس کے حوالے سے مختلف گورنمنٹ کی نوٹیفیکیشنز اور آرڈرز ایشوز ہوئے ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے لیٹر ان دس لیکچر, تو اگر وہ اس پہ سپورٹ نہیں دیتا ہے تو اس کی بھی پینلٹیز یہاں پہ وضع ہے, جو 1 مہینے تک جیل ہو سکتی ہے اس کے اندر, اور فائن جو ہے وہ 600 روپے تک ہو سکتا ہے, یا دونوں صورت میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کہ اگر کوئی ایسا کوئی کوڈ آرڈر آ جاتا ہے, اور انڈر دا کوڈ میں بی دا لیبر کوڈ اور میں بی دا سول کوڈ میں بی دا ہائی کورٹ, اور وہ اس کے آرڈر انڈر دا ڈائریکشن آف آنریبل کورٹ آرڈر, اگر کوئی پبلک سرونٹ اپنے اختیارات کی ایکسرسائز کر رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی ڈیفائی کر رہا ہے, تو وہ صورت میں اس کو جیل ہو سکتی ہے 6 مہینے کی, اور فائن لگ سکتا ہے 1500 روپے کا, یا دونوں چیزوں کا اطلاق ہو سکتا ہے. اب سیکشن نمبر 188 تھریٹ آف انجری ٹو پبلک سرونٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا پبلک سرونٹ, پبلک آفس ہولڈر جو ہے, وہ اپنی جب کام کو انجام دے رہا ہوتا ہے تو بہت سارے ایسے لائک مسکرینٹس ہوتے ہیں جو بیسیکلی تھریٹ کریٹ کرتے ہیں یا انجری پوز کر رہے ہوتے ہیں مختلف پبلک سرونٹس کو. تو آپ بہت ساری چیزیں نیوز میں دیکھ رہے ہوں گے جہاں پہ پبلک سرونٹس کو انڈلج کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ریزسٹنس کرتے ہیں, بعض اوقات دستے گریبان ہو جاتے ہیں. تو دیز آر دی ڈفرنٹ سیکشن دیٹ پبلک نیڈ ٹو نو, اینڈ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا, کیونکہ اس کے ریپرکشنز ہیں. اور اس صورت میں جہاں پہ کسی کو تھریٹ ہے, چاہے وہ تھریٹ لائف کا ہو, تھریٹ آف اینی تھنگ, تو وہ پنشیبل, اس کی بھی پنشمنٹ ڈیفائنڈ ہے, یا تو اس کو 2 سال کی سزا ہو سکتی ہے, یا اس کو فائن, جس کا ڈیفائن نہیں ہے لیکن وہ انڈر دا لا کچھ بھی فائن ہو سکتا ہے, یا پھر دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے اوپر. پھر سیکشن نمبر 190 کیا کہتا ہے؟ تھریٹ آف انجری ٹو انڈیوس پرسن ٹو ریفرین فرام اپلائنگ فار پروٹیکشن ٹو پبلک سرونٹ. Whoever holds out any threat or injury to any person for the purpose of including that a person to refrain or desist from making legal applications for protection against any injury to a public servant, legally empowered as such to give such protection or to cause such protection to be given, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or a fine, or with both. تو سمپل از دس. یہ بڑا سمجھانا ضروری ہے کہ آپ کو یہ احساس ہونا ضروری ہے کہ جب کوئی گورنمنٹ کی انسٹرکشنز, کوئی آرڈر آ جاتا ہے تو اس کی اپلیکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے, رادر دین ڈیفائن دا آرڈرز. اور مزید ہم اس کے اوپر تھوڑا سا آگے چلیں گے, تو اس کو میں بند کرتا ہوں ابھی. ناؤ پاکستان پینل کوڈ کیا ہے, یہ میں نے آپ کے ریفرنس کے لیے دیا ہے, اور میری کوشش ہوگی کہ جتنے بھی یہاں پہ مختلف اٹیچمنٹ یا جو مٹیریل ہے وہ ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گا, تاکہ آپ ڈائریکٹلی ان ڈاکومنٹس کو ایکسس کر سکیں. فار ایگزامپل, جسٹ فار دا سیک آف ویو اینڈ لک ایٹ دا پاکستان پینل کوڈ 1860. یہ پاکستان پینل کوڈ ہے جو 6 اکتوبر 1860 کو ہوا ہے, اور جس طرح میں نے بتایا کہ سندھ ایپیڈیمک ڈیزیز ایکٹ 2014 کے اندر جس کا ریفرنس دیا گیا ہے, یہ پاکستان پینل کوڈ کا ریفرنس دیا گیا ہے, اور اس میں مختلف سیکشنز ہیں, اور یہ آپ کو ذرا دیکھیں گے, غور سے مطالعہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا, اور کوئی چیز نہ ہو تو آپ مجھ سے رجوع کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ مختلف پینل, یہ میں ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گا تاکہ آپ کے لیے پڑھنے میں آسانی ہو. آگے بڑھتے ہیں. Regulation. Section number 5 determines about the regulation. Government may make regulation for carrying out the purpose of this act. مطلب اس قانون کے اطلاق اور اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے
ہر قسم کا کسی بھی قسم کا جو وہ سمجھتی ہے ضروری ہے ریگولیشن بنا سکتی ہے. جب یہ ایکٹ سندھ ایپیڈیمک ڈیزیز ایکٹ 2014 جب پروملگیٹ کیا گیا تھا تو اس سے پہلے like after 18th amendment it was became a subject matter of the province, therefore it was reproduced. تو اس سے پہلے جو کنٹری وائڈ جو قانون کا اطلاق تھا وہ تھا ویسٹ پاکستان ایپیڈیمک ڈیزیز ایکٹ 1958, اور وہ بھی اسی طریقے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے. بہرحال وہ اس وقت when we talk about the provincial jurisdiction, province of Sindh, it has been repealed. Section number 6 repeal means provision of West Pakistan Epidemic Diseases Act 1958 relating to the province of Sindh and amendments made therein from time to time by province of Sindh are hereby repealed. اب اس کا اطلاق نہیں ہے. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اس کا آئیڈیا ہو جائے. West Pakistan Epidemic Diseases Act 1958 which was promulgated in 1958. یہ وہ ایکٹ ہے جو 5 مئی 1958 میں انٹروڈیوس کیا گیا تھا. اس میں سندھ ایپیڈیمک ڈیزیز ایکٹ اور ویسٹ پاکستان ایپیڈیمک ڈیزیز ایکٹ میں صرف ڈفرنس ایک سیکشن کا ہے، دیٹ از سیکشن نمبر 4 پروٹیکشن آف پرسنز ایکٹنگ انڈر دس ایکٹ، جس کے اندر جو فیڈرل لا تھا، دیٹ واز اے فیڈرل لا، اس کے اندر جو پبلک سرونٹ ہے اس کو سیفٹی تھی. نو سوٹ اور ادر لیگل پروسیڈنگز shall lie against any persons for anything done or in a good faith intended to be done under this act. اس کا مطلب اس سیکشن کے حوالے سے ایک سیفٹی، ایک امیونٹی یا ایک کہہ لیں کہ ایک سیف گارڈ پرووائڈ کیا گیا تھا پبلک سرونٹ کو ان کیس آف اینی سچویشن. اگر کوئی پبلک سرونٹ کیونکہ آتھورائز کیا گیا ہے انڈر دس ایکٹ کہ وہ کوئی بھی ایکشن لے سکتا ہے which is exercisable under the law and under the defined orders، تو اس کے اندر پھر اس کے اوپر کوئی بھی قانونی چارہ جوئی نہیں ہو سکتی تھی. جو اب یہ سیکشن وہاں سے سندھ ایپیڈیمک ڈیزیز ایکٹ 2014 میں یہ چیز نہیں ہے. اس کا مطلب دے آر باؤنڈ بائی سم کنڈیشنز. اب تھوڑا سا اسٹڈی کر لیتے ہیں جو کرونا وائرس کے پرسپیکٹو میں جو گورنمنٹ نے مختلف انیشیٹوز لیے ہیں، ہم تھوڑا اس کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں، اور اس کے کانٹیکسٹ میں ہم بتانا چاہیں گے کہ کیا اس کا امپیکٹ ہے. فار ایگزامپل گورنمنٹ جو سب سے پہلے جو ابھی تک 16 اپریل 2020 تک جو ہے، ممکن ہے یہ ان میں سے یہ کچھ ہیں، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہوں، لیکن ان میں سے جو کچھ ہیں وہ یہ ہیں 20% concession on school fees and full salary to staff teachers to the government of Sindh issued by the government of Sindh. اس کے اندر تمام تر وہ پرائیویٹلی ہیلڈ اسکولس جو چلتے ہیں، آپریٹ کرتے ہیں، ان میں ان کے لیے یہ نوٹیفیکیشن ہے، اس کو نوٹیفائی کیا گیا ہے. Necessary SOP for privately managed school during outbreak of a corona pandemic in Sindh. یہ انیشیٹو لیا گیا تھا کہ کرونا کے جو ڈیمیجز ہیں جس میں پرائیویٹ اسکولس کے اوپر یہ اطلاق کیا گیا ہے، جس میں 20% کنسیشن ان فیس اینڈ فل سیلری ٹو دا ٹیچرس، اس کے بارے میں ڈیفائن کیا گیا، آرڈر ایشو کیا گیا ہے ٹو دا پرنسپلز ایڈمنسٹریٹرز پرائیویٹلی مینج اسکولس all who are operating in the geographical and administrative control of province of Sindh. دوسری طرف چلتے ہیں، اس کو آپ مطالعہ کر لیجیے گا. کمپلین ریگارڈنگ لے آف آف ورکرز فرام فیکٹریز اینڈ کمرشل اسٹیبلشمنٹ. اب یہ جو انیشیٹو لیا گیا ہے یہ ایڈریس کیا گیا ہے ٹو دا پریزیڈنٹ امپلائرز فیڈریشن آف پاکستان. اٹ از بیسیکلی فیڈریشن آف ڈفرنٹ امپلائرز because government of Sindh has received many of the complaints from the downsize. There are many employers who have already downsized the workers and they laid off a lot of employees. اور اس صورت میں یہ کمپلینز ریسیو ہوئی ہیں گورنمنٹ آف سندھ کو، لہٰذا انہوں نے ایک آرڈر ایشو کیا ہے ٹو دی پریزیڈنٹ امپلائرز فیڈریشن آف پاکستان بیسڈ ان کراچی، سبجیکٹ کیرنگ دیٹ کمپلینز ریگارڈنگ لے آف ورکرز فرام فیکٹریز اینڈ کمرشل اسٹیبلشمنٹ. اس میں بیسیکلی امپلائر فیڈریشن آف کو ہدایت ہدایت کی گئی ہے کہ تمام تر امپلائرز کو آپ نوٹیفائی کروا دیں ٹو کمپلائی دا گورنمنٹ آرڈرز. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے نیوز میں یہ بڑی چل رہی ہے بات کہ کرونا وائرس کی وجہ سے مختلف امپلائرز نے ورکرز کو ڈاؤن سائز کرنا یا لے آف کرنا شروع کر دیا ہے which is in defiance of the government instruction of government of Sindh. تو لہٰذا تو یہ انہوں نے آفیشیل ان کو نوٹیفائی کروا دیا ہے، بیکاز بہت سارے ایسے امپلائرز ہیں جو انڈیویجولی اور کلیکٹیولی کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے کچھ انیشیٹوز کو چیلنج کیا جائے ان دا سپیریئر کورٹس. تو بہرحال یہ ایک سچویشن ہے، ہم اس کے اوپر بتائیں گے، کچھ ریکمنڈیشن دیں گے اس حوالے سے، تو اس کو آپ مزید غور سے مطالعہ کر لیجیے گا. نوٹیفیکیشن آف لاک ڈاؤن ان سندھ.
گورنمنٹ آف سندھ نے یہ نوٹیفیکیشن 14 اپریل 2020 کو ایشو کیا تھا، جس کے اندر آرڈر بتا دیا گیا تھا، آرڈر ایشو کیا تھا، نوٹیفائی کیا تھا مختلف انڈسٹریز کو. انہوں نے بیسیکلی بتایا تھا کہ بین کس طرح ہوگا، کس طرح کی کنڈیشن. اٹ از all these initiatives. One thing that I want to tell you and clarify all of you, یہ جتنے بھی initiatives گورنمنٹ آف سندھ نے لیے ہیں وہ تمام تر in accordance with the law لیے ہیں. There is nothing which is in contradiction of the law. سندھ ایپیڈیمک ڈیزیز ایکٹ 2014 جس کے اندر سیکشن نمبر 3-4 جو بتایا گیا ہے، یہ تمام تر ایکشنز گورنمنٹ کے، پروونشل گورنمنٹ کے اکارڈنگ ٹو the law ہے. There is nothing in the instructions and orders issued by the government which are in contradiction of the law already promulgated back in 2014. تو لہٰذا it is recommendation for the IR, HR and the notified factory managers کہ کوئی بھی چیز ریکمنڈ کرنے سے پہلے ان تمام تر چیز لا کو ضرور مطالعہ کر لیں تاکہ آپ پراپر ایک ریکمنڈیشن بنا سکیں. اور پاکستان پینل کوڈ کی ایک سیکشن نمبر 43 بھی ہے کہ یہ بھی ایک ذمہ داری ہے تمام تر سٹیزن آف سندھ کی کہ کوئی بھی الیگل ایکٹیویٹی میں وہ پارٹی نہ بنے. ادروائز وین اٹ از نوٹیفائڈ کہ کسی الیگل کام میں کسی نے کسی کی سپورٹ کی، ابٹ کسی کو سپورٹ کیا یا ان کو انسٹرکشن کو فالو کیا، illegal instruction کو فالو کیا، then they will be charged under the section 43 of پاکستان پینل کوڈ 1860. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ایچ آر مینیجر کے لیے، آئی آر مینیجر کے لیے، نوٹیفائڈ فیکٹری مینیجرز کے لیے کہ جو بھی آپ چیزیں کریں it should be in accordance with the law. And you have also provision کہ آپ اپنی ریمیڈیل کے لیے if there is any problem you should approach to the concerned authority for your remedial of the problem. اور اس کے اندر مختلف یہ جس طرح میں بتا رہا تھا کہ بین کے حوالے سے چیزیں بتائی گئی ہیں، شاپنگ مالز کہ ہر چیز اسپیسیفائڈ کی گئی ہے، SOPs بیان کیے گئے ہیں. ریسٹرکشن آن ٹائمنگ فار کمنگ آؤٹ آف ہومز فرام 5 to 8 AM اینڈ آل. ٹھیک ہے، اس کو آپ دیکھ لیں. ریسٹرکشن آن موومنٹ آف پرسنز بائی دا ٹرانسپورٹ. ایکٹیویٹیز پرمیٹڈ ڈیورنگ دا لاک ڈاؤن، کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ایکٹیویٹیز کنٹینیو رہیں گی. Activities to start on certain conditions, SOP as per decisions of National Coordination Committee, and this is chaired by the Prime Minister of Pakistan. یہ بڑا important ہے سمجھنا, and it is represented by the Chief Ministers of all provinces and Prime Minister of Azad Kashmir and the Chief Minister Gilgit Baltistan as well. So یہ کوارڈینیشن کمیٹی کے اکارڈنس میں یہ ساری چیزیں ڈیفائن کی گئی ہیں. اس میں سارے SOPs, موڈ آف اپرینڈی, ساری چیزیں ڈیفائن کی گئی ہیں. اس کو آپ دیکھ لیں, مطالعہ کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. یہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم جو ہیں ان کی طرف سے یہ ایشو کیا گیا ہے ٹو دی امپلائیز فیڈریشن آف پاکستان کو. پریونشن آف اے سوشل کانٹیکٹ اینڈ گیدرنگ کورونا ایشوڈ بائی دا ہوم ڈپارٹمنٹ. اب انہوں نے ایک اور نوٹیفیکیشن جو ہے جاری کیا ہے. یہ پیج نمبر 2 ہے. پیج نمبر وہاں سے یہی آرڈر ہے جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. انہوں نے یہ مارچ 22 کو 2020 کو ایشو کر دیا تھا. اس کے اندر یہ بتایا گیا تھا, ریفرنس دیا گیا ہے کہ یہ امپلائز کو اسپیسیفکلی آرڈر دیا گیا تھا کہ آپ تمام تر چیزوں کو جو ہے اپنے سیکشن نمبر 3 سندھ ایپیڈیمک ڈیزیز ایکٹ کے تحت گورنمنٹ مختلف جو ہے ریگولیشنز اور آرڈرز اور انسٹرکشنز وہ بنائے گی اور وہ ایشو کرتی رہے گی. اور تمام تر کنسرن اینڈ اسٹیک ہولڈرز کو اس بات کو انفارم کیا گیا تھا کہ ان کا اطلاق ان کے اوپر ہوگا. سیلریز کے حوالے سے ایک آرڈر آیا تھا اگر وہ 23 مارچ 2020 کو, جس کے اندر لیبر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایڈوائز کیا گیا تھا کہ تمام تر جو ہے سیلریز جو ہے یہ سیکرٹری گورنمنٹ آف سندھ ان ایکسرسائز آف پاور انڈر سیکشن 31 آف the said ایکٹ empower secretary and director labor and HR department issue any further orders, direction or notices for the implementation of this order in letter and spirit. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ نے سیکرٹری لیبر کو اتھورائز کر دیا تھا کہ تمام تر ایسی کمپلینس یا ایسی گریونسز کو امیڈیٹ بیسس پہ ریزالو کریں جو سیلری سے ریلیٹڈ ہوں. کہیں پہ سیلری ہیلڈ ہے, کہیں پہ سیلری ڈیڈکشن ہے یا کسی کو نہیں ملی ہے, تو دے ول بی ٹریٹڈ انڈر دی سیکشن 188 آف پاکستان پینل کوڈ. اس کے اندر یہ ساری چیزیں مینشن کی گئی ہیں. یہ آرڈر ایشو ہوا ہوا ہے, اس کی بھی نوٹیفیکیشن آ چکی ہے. پھر SOP آئی تھی مختلف اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر, SOP کوڈ آف کنڈکٹ فار ڈسٹریبیوشن آف ایسینشیل فوڈ اینڈ کلیننگ آئٹمس, ڈرائی راشن, اسنیکس, سیکس and by entity civil society, NPOs, trusts, etc. and individual philanthropists, etc. اب کیونکہ یہ بیسیکلی اس کا امپیکٹ ہے سوسائٹی کے اوپر ظاہر آئے گا. راشن ظاہر بزنس ایکٹیویٹی ڈاؤن ہے, لوگوں کی ارننگ امپیکٹ ہوئی ہے,
اور لوگوں کے لیے کافی مشکلات کا سامنا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے. لہٰذا اس چیز کا ادراک کرتے ہوئے گورنمنٹ نے اس کو بھی نوٹیفائی کیا, ایکسپلین کر دیا کہ اگر کسی کو آپ سپورٹ کریں گے تو کس طریقہ کار سے کریں گے. اس میں چاہے این جی او ہو, کچھ بھی ہو, اس میں پورا ایس او پی بتایا گیا ہے, پورا طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ آپ راشن تقسیم کریں گے تو کتنا کریں گے, کس چیز کا کریں گے اور کس طرح کریں گے. تو یہ بھی ہر چیز جو ہے ڈاکومنٹڈ ہوئی ہے اور نوٹیفائی کی گئی ہے. دیٹ از دا بیسٹ پارٹ آن دس میٹر. پھر جس طرح ہمارے لائک ای کامرس بزنسز ہیں, اس کے حوالے سے انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کی ہے. یہ بھی 14 اپریل کو آرڈر ہے. یہ مختلف چیزیں بتائیں گے, لائک لاجسٹک, اگر آپ کوریئر سروس کی بات کریں, ٹی سی ایس ہے, دراز ہے, مطلب دیز آر دا ڈفرنٹ سیکٹرز ریپرزینٹنگ دا ڈفرنٹ سیکٹرز. اس میں بتایا گیا کہ اس کے لیے کیا کیا, یہ کون کون سے ایسے بزنسز ہیں جو اوپن رہیں گے اور کن کنڈیشنز میں رہیں گے. دیٹ از آلسو مینشن ان ویری ڈیٹیل. اب یہ ایڈوائز کیا گیا ہے کہ اسی آرڈر کو دیکھتے ہوئے تمام تر آرگنائزیشن اپنے ایس او پیز کو ریپروڈیوس کر سکتے ہیں ان the light of government instruction and order. So everything is notified in writing. That is very pertinent and very significant to note by the government, and note for the public that government has taken each and everything on document, and that shows actually level of the commitment and their behavior and their attitude towards compliance of the government instruction issued in respect of coronavirus control measures. پھر ایس او پی ورک پلیس, اگر کسی انڈسٹریز کو آن سرٹن کنڈیشنز, بیکاز دیر آر مینی انڈسٹریز دیٹ نیڈ ٹو بی اوپن ان ایون اے کرائسس سچویشن, بیکاز دیر آر لائک ایف ایم سی جیز, بہت سارے ایسے اسینشیل گڈس ہیں جو آنے, لائک رائس ملز ہیں, فلور ملز ہیں, دیز آر دا تھنگس دیٹ کنیکٹڈ ود دا ہیومن لائفز. تو وہ ضروری ہے تاکہ سپلائی چین آف فوڈ آئٹمز شوڈ ناٹ بی ڈسٹرب اور افیکٹڈ بیکاز آف دی گورنمنٹ کریکٹیو اور کنٹرول میجرز آف کرونا وائرس. تو یہ اس کے حوالے سے 14 اپریل 2020 کو آرڈر دیا گیا تھا. اس کی اپلیکیبلٹی کیا ہوگی, جنرل ڈائریکشنز کیا ہوں گی, کن پے کے اوپر ہوگی, اگر کوئی فیکٹری ہوگی تو اس کے لیے کیا ڈائریکشنز ہوگی, ان کی سیٹنگ کیپیسٹی کیسے ہوگی, وہ کس طرح اپنی لیبر مینجمنٹ کریں گے اور لیبر کے لیے ٹرانسپورٹ کس طرح مینیج کریں گے. اور کیونکہ اس کے لیے بالکل ایک چیز کلیئر ہے کہ وہاں پہ ڈسٹینسنگ بھی رکھنی ہے, سوشل ڈسٹینسنگ بھی کرنی ہے ود ان دا پریمیسز. دے شوڈ ہیو سم سارٹ آف apparatus which can prevent the spread of the coronavirus. ڈسانفیکشن کے لاز ہیں, ڈسانفیکشن کی ایڈوائزز کی گئی ہیں اس کے اندر, اور ان کی لاجسٹک سپورٹ یا ٹرانسپورٹیشن سروسز کی بات کی ہے. ورک پلیس کلینلینس کے حوالے سے انہوں نے ایڈوائزز دیے ہیں, اور بہت ساری جنرل ایڈوائزز دیے ہیں کہ وزٹرز آئیں گے تو کس طریقے سے آئیں گے, ان کو کس طریقے سے آپ کنٹرول کریں گے, اور اس میں ریسپانسبلٹی کو سائن کیا گیا. دیز آر دا ویری ڈیٹیلڈ advices by the government of Sindh, and I think that is very guiding principle for all the employers, and provide opportunity for the employers کہ وہ اپنے تمام تر معاملات کو اس وقت بہتر کر سکتے ہیں. keeping in view, it is also important for employer to read the attitude of the government. اب اس کے علاوہ بین ود ان دا سٹی جو ہے, بین کی بات ہے کہ کس طریقے سے, فار ایگزامپل یہ بھی 27 مارچ 2020 کا آرڈر ہے کہ انٹرسٹی اور پبلک شاپس کتنے بجے کھلے رہیں گی, اور امپلائز اور فار ایگزامپل یہ جو ہے 5 بجے سے, مطلب صبح سے لے کے 5 بجے تک پرمیشن, یہ پرانا آرڈر ہے. تو نیچرلی یہ وقتاً فوقتاً انہوں نے جیسے جیسے ضرورت کو محسوس کیا ہے ویسے ویسے وہ چیزیں انہوں نے انیشیٹ کی ہیں, گورنمنٹ آف سندھ نے انیشیٹ کی ہیں. دیٹ از ویری پازیٹیو سائن. اب 7 اپریل 2020 کو جسٹ ٹو برنگ ٹرانسپیرنسی ان دا سسٹم, انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا مختلف سیکرٹریز کو. انہوں نے انفیکٹ سم کمیٹیز بنا لی جس کے اندر مختلف ممبران ہیں, مختلف چیزوں کی انہوں نے کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں اور ان کی نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے, اور ان کمیٹیز کے تحت تمام تر جو ہے وہ چیزیں امپلیمنٹ کی جائیں گی. یہ آپ اس کا مطالعہ کر لیجیے گا, اگر کوئی بات ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ان دا کمنٹس. اور اب ایک امپورٹنٹ بات ہونے جا رہی ہے, دیٹ از آرڈیننس. یہ ابھی اس وقت ڈرافٹ ہے, دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. دس از این اونلی ڈرافٹ prepared by the provincial government of Sindh and to be sent or either sent to the governor of Sindh once is assented or approved by the governor. آرڈیننس کا اطلاق پورے پروونس میں ہو جائے گا. اور اس پروونس کے اندر جو میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ جو سیفٹی آف دا پبلک سرونٹ ہے ود ریسپیکٹ ٹو دا ایگزیکیوشن آف دا گورنمنٹ آرڈر, وہ انہوں نے دوبارہ اس کے اندر کر دی ہے, جس کے اندر اگر کوئی چیز پبلک سرونٹ ان دا ایکسرسائز آف دا پاور اور the powers conferred on him to implement the orders of the government, اگر وہ انہوں نے گڈ فیتھ میں کوئی کاروائی کی ہے تو لہٰذا ان کو یہ انڈیمنٹی دی گئی ہے, ان کو پروویژن دی گئی ہے, تو ان کی سیفٹی دی گئی ہے کہ ان کے اوپر کسی قسم کا جو ہے کرمنل چارجز نہیں لگیں گی. اور ریموول آف ڈیفیکلٹیز کے اوپر, جس طرح اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اگر چاہے تو کسی بھی لیول پہ وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی اگر ضرورت پڑتی ہے تو ان کی بھی ہیلپ لے سکتے ہیں, اور اس کو اپنا ایکسرسائز کرتے ہوئے وہ ڈیفیکلٹی جو ہے وہ ریموو کروا سکتے ہیں.
Indemnity جس طرح میں نے بات کی کہ no suit or other legal proceeding shall lie against any person for anything done or in good faith intended to be done under this ordinance. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی پبلک سرونٹ ہے جس کو گورنمنٹ اتھورائز کرتی ہے to exercise the power to ensure complete compliance of the law, compliance of the government instructions and orders, تو اگر کوئی ایکشن وہ کرتا ہے تو اس کو انڈیمنیٹی حاصل ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی لیگل پروسیڈنگز نہیں ہوگی. اگر آپ کو میں نے پہلے جس طرح ویڈیو میں بتایا کہ جو سندھ ایپیڈیمک ڈیزیزز ایکٹ 2014 تھا اس کے اندر یہ چیز مس ہو گئی تھی اور یہ دوبارہ اس کو انہوں نے انسرٹ کر دیا آرڈیننس. اس کا مطلب یہ امپورٹنٹ ہے. I would like to request all of you to understand the attitude of the government and reenactment of this clause, indemnity clause, that shows the level of commitment and the future course of action of the government. اس کا مطلب یہ ہے کہ امپلائرز اور جنرل کمیونٹی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ compliance of the order is the only way to face the situation. اگر آپ اس کو disobey کریں گے تو now it means they are since government is going to empower their public servants little more, they are giving them more authority in the days to come تاکہ وہ instantly and immediately کوئی ایکشن لے سکے without getting guidance or taking some further instruction to comply the orders. تو لہٰذا اس چیز کو دیکھیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اور اس میں آرڈیننس کے اندر سیلریز اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے بہت ڈیٹیل آرڈیننس ہے. اس کے لیے جب یہ اپروو ہو جائے گا when it will become an ordinance officially applicable to the province of Sindh, تو اس کے اوپر آپ اس کا مطالعہ کر لیں. تو it is need to be understand تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آنے والے دنوں میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس کا آرڈیننس ہے. یہ بھی میں لنک میں پرووائڈ کر دوں گا تاکہ آپ اس کو گو تھرو کر سکیں. اور مزید جس طرح میں نے آپ کو بتایا کچھ چیزیں اس کے اندر لیسنس ہیں فار آل آف اس ایز این سوسائٹی. وی ہیو ٹو کیپ دا سوشل ڈسٹینسنگ, وی ہیو ٹو کمپلائی دا گورنمنٹ آرڈرز اینڈ انسٹرکشنز given time to time to us to contribute in the control of a spread of a coronavirus. اور نیچرلی اس کا امپیکٹ جو ہے انڈسٹری ریلیشن مینجمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ ہے بیکاز اس کے اندر بزنس کمیونٹی, بزنس انڈسٹری ایز این ہول از بینگ امپیکٹڈ. اس کے جتنے بھی انڈسٹری ریلیشن مینجمنٹ کے جو ایکٹرز ہیں یا اس کے سیکٹرز ہیں, they are directly or indirectly being affected from these different measures taken by the government of Sindh to control the COVID virus. تو امپلائر کے لیے خاص طور پہ میں یہاں پہ اور میں ایڈریس کرنا چاہوں گا آئی آر مینیجر کو, ایچ آر مینیجرس کو, کہ اس کیس کو کوئی بھی ریکمنڈیشن بنانے سے پہلے اس کیس کو ضرور ریفر کیجیے گا. یہ کیس ہے جو جیکبسن ورسز میساچوسیٹس سے 1904 میں یہ کیس ہوا تھا. جیکبسن نے اسٹیٹ کے اوپر کیس کیا تھا. یہ کیس بیسیکلی ہے ڈفرنٹ نوعیت کا, وہ لیبر سے ریلیٹڈ نہیں ہے, اباؤٹ دیئر سول رائٹس. کیونکہ امریکن اسٹیٹ کے اندر اٹ واز ابورشن از لیگلی رائٹ آف این انڈیویجول. تو جب وہاں پہ 1904 میں جب وائرس آیا تھا اور اٹ واز اے اسپینش وائرس, دیر واز انکریزنگ ٹرینڈ آف دا کیجولیٹیز. تو گورنمنٹ نے کچھ انیشیٹیوز لیے تھے اور گورنمنٹ نے کہا تھا کہ تمام تر کے لیے ویکسینیشن بڑے امپورٹنٹ ہے. تو جیکب صاحب جو تھے ہی واز ریزسٹنگ and was not abiding the law and was in resistance کہ وہ ویکسینیشن نہیں کروائیں گے. then he filed a complaint against the state. تو جب ججمنٹ آئی تو بڑا امپورٹنٹ ہے, حالانکہ اس کا کانٹیکس میں اس طریقے سے امپلائر کو سمجھانے کی کوشش کروں گا یا ایچ آر اور فیکٹری نوٹیفائڈ مینیجرس کو, کہ دیکھیں جب اس طرح کی پینڈیمک سچویشن آ جاتی ہے, ایپیڈیمک سچویشن which is a very extraordinary and extraordinary situation always drive extraordinary measures. ٹھیک ہے, where common laws are available laws are insufficient and can't determine anything. تو اس کے اندر اس کیس کو آپ ضرور ریفر کیجیے گا. اٹ ول ہیلپ یو ٹو ڈیسائڈ واٹ کائنڈ آف ریکمنڈیشن دیٹ یو آر گوئنگ ٹو پریپیئر اینڈ واٹ ول بی دا الٹیمیٹ فیٹ آف دوز ریکمنڈیشنز. اگر کوئی امپلائر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ فائل کریں گے لا سوٹس ہائی کورٹ میں تو اس کو وہ ضرور دیکھیں. اس کے اندر جو بیسیکلی فوکس ہے, جو اس کا آرگیومنٹ ہے ججمنٹ کا, جو کورٹ نے جب ججمنٹ دی تو اس کی ججمنٹ کا جو آرگیومنٹ وہ یہ تھا کہ اگر اس صورت میں جہاں پہ وبا پھیلی ہو اور اسٹیٹ کے پاس ریسورسز نہ ہوں, اور کیونکہ جب آپ ابارشن کے لیے مختلف میڈیکل ریسورسز لائک انکلوڈنگ ڈاکٹر, پیرامیڈکس اینڈ آل, اگر آپ ڈائیورٹ کر دیں گے جو اس وبا کے لیے ریسورسز ریکوائرڈ ہیں ان ٹرمس آف ڈاکٹرز, فیسلٹیز, پیرامیڈکس, تو وہ ڈائیورٹ ہو جائیں گے. ود دیٹ کنڈیشن اسٹیٹ وونٹ بی ایبل ٹو curtail those spread of the virus. So that was the basic ground of an argument. لہٰذا انہوں نے اتھورائز کیا تھا in case of certain situation which is beyond control of a state in a normal course of action, تو اس میں civil rights آپ کے curtail ہوتے ہیں. تو لہٰذا امپلائر کے لیے اس کے اندر کافی گائیڈنس ہیں.
کہ جب اس طرح کی سچویشن ہوگی، جب جس طرح ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے امپلائرز انڈیویجولی اینڈ کلیکٹیولی they are trying to file a complaint, or they have already filed a complaint against the government, challenging their direction and the notices which are sent to the employers. They should come to know, they should understand very well, very clearly کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے سمجھنا کہ جب اس طرح کی ایب نارمل سچویشن ہو، جو ایکسٹراڈنری سچویشن ہو، تو اس میں ایکسٹراڈنری میئرز کرنے پڑتے ہیں. اور اب سوچیں کہ اگر ڈاؤن سائزنگ ہو جاتی ہے، اور اگر وہ تھاؤزنڈس میں، ملینز میں نہیں تو تھاؤزنڈس میں ہوگی، تو الٹیمیٹلی وہ پریشر ریورٹ بیک ہوگا اسٹیٹ کے اوپر، بیکاز اسٹیٹ ول ہیو ٹو ٹیک اے چارج، ول ہیو ٹو بیئر the cost of those employees which are being downsized or laid off. تو ان کی جو فائنینشیل ریکوائرمنٹ ہے، جو فائنینشیل نیڈ ہے اپنے گھر کو چلانے کی، وہ ظاہر اسٹیٹ کی طرف ڈائیورٹ ہوگی. اگر